أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاءة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ہر شبی ہم پڑھتے ہیں دعا امام زمان علیہ السلام، لیکن آج شب جمعہ ہے، مزید اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہوئے قلب مطہر امام زمان علیہ السلام کی طرف اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عز و جل ان کے قلب ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ان کی خواہش کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مولا کے ظہور میں نازل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه وتمكنه وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين بلندر نار سنوات. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن کو باقی کلاموں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی مخلوقات پر حاصل ہے. یعنی قرآن چونکہ علم اللہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجلی فرمائی ہے قرآن میں بنص حدیث امام صادق علیہ السلام. اپنے بندوں کے لیے اللہ فزیکل ایگزسٹنس کے ساتھ تو ظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے نور کی تجلی اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے اپنے بندوں کے لیے. جناب امیر نے ارشاد فرمایا ہے، میں یہ دو احادیث آپ کے سامنے ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے پیش کر رہا ہوں. جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے کہ جو تم سے کبھی خیانت نہیں کرے گا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں وہ مشورہ لیتے ہیں تو یو آر ناٹ 100% شیور کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ واقعاً بینی و بین اللہ امانت کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا ان کا اپنا کوئی اور معاملہ ہے، کوئی اور انٹرسٹ ہے.
کاروباری معاملات میں تو بہت ہوتا ہے ایسا، بعض اوقات فیملی میٹرز میں بھی ہوتا ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے کہ جس میں کوئی خیانت نہیں، اور وہ بات کرنے والا ہے کہ جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور وہ ہدایت دینے والا ہے کہ جس کے ساتھ کبھی بھی گمراہی مکس نہیں ہے۔ ہاں، کبھی ہوتا ہے کہ ایک بات صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور مکس بھی ہے، ہدایت اور گمراہی، اب تو باطل مکس ہے۔ مولانا نے کہا ایسا نہیں ہے، قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے کہ جس میں کوئی بھی خیانت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ سے کسی نے پوچھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں اس وقت، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اتنے کوئی خاص نہ لگ رہے ہوں، لیکن آپ دل رکھنے کے لیے کہیں گے کہ جناب ماشاء اللہ کیا ہی کہنے آپ کی۔ قرآن چونکہ ہدایت کی کتاب ہے نا، تو وہ دل رکھنے کے لیے معاملات کو نہیں بولتا۔ قرآن اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور اس کا اسٹریٹ فارورڈ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر قرآن بھی تکلفات میں پڑ جائے تو پھر حق و باطل روشن کیسے ہوگا۔ اس طریقے سے ائمہ علیہ السلام کے لیے ہم کثیر تعداد میں روایات کو دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ وہ اپنے فضل کا اظہار فرماتے تھے، یعنی مولا علیہ السلام خود یہ فرماتے تھے کہ انا لسان اللہ الناطق، میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں، یا ید اللہ الباسطہ عین اللہ الناظرہ۔ معمولاً یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ انسان اپنی خوبیاں خود دوسروں کے سامنے بیان کرتا پھرے، آداب کے خلاف ہے، لیکن ائمہ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو کثرت سے ملے گا کہ اپنے علم کا اظہار فرمائیں گے، اپنی فضیلت کا اظہار فرمائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں متعین کیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں امامت کے معاملات میں تکلف نہیں ہے۔ امام علیہ السلام سے کوئی جا کے کہے گا کہ آپ مولا ہیں، آپ حجت خدا ہیں، تو امام سامنے سے پلٹ کر یہ نہیں کہیں گے کہ ارے نہیں کیسی بات کر دی آپ نے، میں کہاں اس قابل تھا، یہ تو آپ کا حسن نظر ہے۔ اس لیے کہ اگر امام علیہ السلام اس طرح سے پلٹ کر جواب دینے لگیں تو پھر ہدایت میں کلیئرٹی نہیں رہے گی۔ بات واضح؟ اب اس آیت کو سنیے گا کہ جو سرنامہ کلام میں نے پڑھی ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص کا آپ سے 20 سال کی رفاقت اس کا تعلق ہے، اور 20 سال تک آپ نے اس کی ہر بات مانی ہے، ہر کام اس کا کیا ہے، اور 20 سال بعد ایک ضرورت آپ کو ایسی پڑ جاتی ہے کہ آپ سے کہتے ہیں یار میرا یہ ایک کام کر دو، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے یار میں نے 20 سال اس کی بات مانی ہے تو کم سے کم ایک بار تو یہ میری منہ کی بات رکھے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کی بات مانی ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، میں کچھ کہنے لگا ہوں، کل کی گفتگو سے مربوط ہو رہی میری بات۔ 950 سال تک لوگوں کے تانے سنے، تشنی سنی ہے، تن سنے، اے نوح یہ کہاں تم صحرا میں کشتی بنا رہے ہو، یہاں تو پانی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کون سا طوفان آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے تھے تو ان پر بڑا طنز کیا جاتا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے یہ کام کرتے رہے۔ اس میں بھی بڑی نصیحتیں ہیں، چونکہ شب جمعہ ہے لہٰذا میں حضرت حجت علیہ السلام کے حوالے سے ان کی خدمت میں جملہ کہتا ہوں۔ مولانا امام زمان علیہ السلام کے نام پر مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا نا کہ کشتی بناؤ، جب کشتی بن چکی تو اللہ نے کہا تھا کہ اب طوفان آئے گا، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ اللہ عز و جل کی وحی نازل ہوئی کہ اے نوح ابھی طوفان آنے میں 100 سال باقی ہے، انتظار کیجیے، کشتی بن چکی ہے، ریڈی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 240 لوگ تھے فقط، صدیوں کی سینچریز کی تبلیغ کے بعد 240 فقط بس۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ 100 سال صبر کر دو۔ اس میں سے 1/3 نے کہا کہ یہ کیا آپ ہم کو، اگر میں عام زبان میں کہوں تو آپ ہم کو بیوقوف بناتے رہے 100 سال، کہ ابھی عذاب آنے والا ہے، اب جب کشتی بن چکی تو آپ کہہ رہے 100 سال اور ویٹ کرو، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تو 1/3 چھوڑ کے چلے گئے۔ 100 سال گزر گئے، پھر اللہ کی وحی اے نوح ان سے کہیے جو باقی رہ گئے ابھی 100 سال اور انتظار کریں۔ ابھی بھی یہ سارے خالص نہیں ہوئے۔ آپ کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کلینزنگ ہو رہی ہے ہماری۔ امام مہدی علیہ السلام کے نام پر مل کے صلوات بھیجو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے یہاں پر ہماری دعا ہے شب جمعہ آپ سب کے لیے، اور جہاں تک مومنین ہیں ہم سب انشاءاللہ پروردگار ہماری نگاہوں کو ان کی زیارت کے لائق بنا دے، ہمارے ہاتھوں کو ان کی بیعت کے لائق بنا دے، ہمارے قلب کو ان کی محبت کے لائق بنا دے، اور ہمارے وجود کو ان کی نصرت کے لائق بنا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا بھی 100 سال اور ویٹ ہے۔ 100 سال میں جو 1/3 تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو رہ گئے، یعنی 240 میں سے پہلے 80 چھوڑ کے چلے گئے، پھر مزید تقریباً 80، اب 80 رہ گئے۔ کہ یہ وہ ہیں جو بالکل خالص ہیں،
پیور ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ہے کہ جو تسلیم ہے. یہ تسلیم ہونا، تسلیم کی عالی ترین مثال حسین ابن علی کے سامنے ابو الفضل عباس علیہ السلام. اب پورے سفر کربلا میں کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کے اعتبار سے امام علیہ السلام سے بات کی اور مشورہ دیا کہ آپ یہ کام نہ کیجئے، کیا ضرورت ہے اس طرح سے جھگڑے میں پڑ جانے کی. کچھ نے اپنی سنسیئرٹی میں یہ کہا امام علیہ السلام سے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ بچوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، آپ عورتوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اس میں کچھ اچھے بڑے بڑے نام بھی ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اپنے کسی ذاتی غرض کے تحت یہ کام کیا، بلکہ انہوں نے اپنے طور پر ایک مشورہ دیا خلوص کے ساتھ. آپ کو پورے سفر کربلا میں دو ہستیاں ایسی ہیں، ایک حسین کے علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام، ایک شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا. مجھے بتائیے گا ایک کہیں مشورہ عباس نے دے دیا حسین کو؟ ہم کون ہوتے ہیں امامت کو مشورہ دینے والے؟ ہمارا کام امام کو مشورہ دینا نہیں، ہمارا کام امام کے پیچھے چلنا ہے. وہ امام ہے، معموم ہے. آپ غور کیجیے گا حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا پریشر برداشت کیا ہے کس کی خاطر؟ قربتاً اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر. 300 سال کا ویٹ کیا کشتی بنا کے. اب کشتی میں بیٹھے ہوئے سامنے دیکھ رہے ہیں بیٹا ڈوب رہا ہے. 20 سال کسی نے آپ کی بات مانی، آپ اس کی بات کی ٹالیں گے. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بات مانی. پھر اللہ سے کہتے ہیں پروردگار یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اس کو بچا لے خالی. ہائے ہائے. میں نے کیا کہا، آغاز کہاں سے ہوا گفتگو؟ قرآن تکلفات کی کتاب نہیں. ہاں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں، ذرا غور کرتے ہیں. وہ کام جو ہمیں نہیں کرنا ہوتا ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کریں گے. حالانکہ یہ بھی اگر عمدن کوئی کہہ رہا ہے تو جھوٹ ہے، یہ جائز نہیں ہے. کسی نے آپ سے کہا ہمارے یہاں آئیے گا مجلس میں، آپ نے کہا انشاءاللہ ہوگا، جبکہ آپ جانتے کہ آپ نہیں جائیں گے. جائز نہیں ہے یہ کہنا. انشاءاللہ کا مطلب جھوٹ بولنے کا لائسنس تھوڑی ہے. یہ صداقت ہونی چاہیے قول و گفتار میں. آپ کہیے ریسپیکٹفلی کہ میرے بظاہر آنا ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ کہہ دینے سے بات نہیں ہے، غلط بات ہے. انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا، یعنی میرا تو ارادہ پورا ہے، اللہ نے چاہا تو آج ہوں گا. اللہ تعالیٰ یہاں سامنے یہ نہیں کہہ رہا نوح علیہ السلام سے اچھا بھی ہم غور کرتے ہیں، ذرا دیکھیں تھوڑا ٹائم گزرے، ہم دیکھتے ہیں ابھی شاید بچا لیں تمہارے بیٹے کو. اس طرح ٹائم گین نہیں کیا اللہ نے. اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، اسٹریٹ سیدھا. اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، آپ کے اہل میں سے ہے نہیں تو ہم کیوں بچائیں گے اسے؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا ہوتا کہ ہم آپ کے اہل بیت کو بچائیں گے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، ہمارا موضوع ہے اہل بیت نبوت و معدن رسالت. اہل بیت کے لیے فقط رشتہ دار ہونا کافی نہیں ہے، اہلیت بھی تو ویسی ہو. ہاں کوئی رسول جیسا ہو. یہ مسلمان کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، بعض مسلمان سارے نہیں، کہ رسول ہم جیسا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول ہم جیسا. فقط علی ہے رسول جیسے. اللہ انہو لیس من اہلک، انہو آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہیں ہے. غور کیجیے گا یہاں اللہ تعالیٰ نے، یہاں بلاغت ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ترجمہ بعض اوقات سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کا ایک عمل غیر صالح ہے اس لیے کہ آپ کو نہیں مانا اس نے. نہیں، انہو عامل بعمل غیر صالح نہیں ہے قرآن میں کہ وہ ایک عمل غیر صالح انجام دینے والا ہے. انہو عمل غیر صالح، وہ پورا کا پورا عمل غیر صالح ہے. پورا مجسم اس کا وجود عمل غیر صالح. کیوں؟ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ کہ فقط حضرت نوح علیہ السلام کی ولایت کو قبول نہیں کر رہا. ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے عزیزان گرامی. بس اوقات کہ جب اس پہ کبھی ممبر سے بھی بات ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں اس کو غدیر کا جو واقعہ ہے مثلا 14 سال پہلے گزر چکا ہے تو آج دہرانے کی ضرورت کیا ہے؟ آج دہرانے کی ضرورت یہ ہے کہ 14 سال پہلے غدیر کے واقعے سے من کنت مولا فہذا علی مولا، آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا مہدی مولا. آج اگر غدیر ہے تو پھر نماز ہے، نماز کی روح ہے، پھر روزے کی روح ہے، پھر عبادت کی روح ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہو عمل غیر صالح، یہ پورا کا پورا وجود ہی اس کا عمل غیر صالح.
اس کی بالکل مثال ویسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو عہد پیغمبری کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا، کچھ بھی نہیں ہوا پھر۔ اس لیے حضور مکرم نے بلند کیا، اور یہ معاملہ بھی ذاتی نوعیت کا نہیں ہے۔ آپ غور کیجیے گا غدیر میں جو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، اور آج بھی ہم اپنے وجود سے اس بیعت کا اظہار کرتے ہیں، یہ بیعت ہاتھ علی کا ہے، بیعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ پوچھیں کہ مولانا آپ نے کیسے کہا یہ ہاتھ علی کا ہے، بیعت اللہ کی۔ اس لیے کہ سورہ فتح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان الذین یبایعونک فانما یبایعون اللہ، اے رسول جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں ہے، انما یبایعون اللہ، جو مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہے یہ۔ رسول اللہ نے فرمایا علی لحمک لحمی، آپ کا گوشت میرا گوشت ہے۔ تو جو علی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے وہ مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، جو مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے۔ میں آپ سے آگے بات آپ اگر قبول کر سکیں، کربلا میں ہاتھ حسین کا ہے، بیعت اللہ کی، اللہ اکبر۔ ظہور کے وقت ہاتھ مولا مہدی کا ہوگا، بیعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی۔ اور جب غیبت کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں کہ بظاہر کوئی اس وقت معصوم ہاتھ ہمارے سامنے نہیں ہے، تو یہ جو علم ابوالفضل عباس علیہ السلام کا پنجہ ہے یہ شبیہ ہے اس علم کی۔ گویا جب ہم ہاتھ بڑھا کر اس علم کی طرف بیعت کر رہے ہیں، یہ بیعت حسین ابن علی کی تجدید کر رہے ہیں، اس خاطر ہے کہ علم کو جو اٹھا رہا ہے اور علم کی جو رسپیکٹ کر رہا ہے، تعظیم کر رہا ہے، اور علم کو جو چوم رہا ہے، سوچ کر ہاتھ لگانا یہ ہے غازی کا علم، قلب کو پاک بنانا یہ ہے غازی کا علم۔ ہاں، اس کے کچھ تقاضے، اس کے کچھ آداب ہیں۔ ذہن کا رچ ہٹانا یہ ہے غازی کا علم، تب کہیں اس کو اٹھانا یہ ہے غازی کا علم۔ یہ فقط رسم نہیں ہو رہی کوئی انجام یہاں پر کہ بعض لوگ علم اٹھا کر چل رہے ہیں اور ایک رسماً ایک کاروائی ہو رہی ہے، نہیں، یہ اظہار ہے اس بات کا کہ ہماری بیعت حسین بن علی کے ساتھ ہے۔ سوچ کر ہاتھ لگانا یہ ہے غازی کا علم، قلب کو پاک بنانا یہ ہے غازی کا علم، ذہن کا رچ ہٹانا یہ ہے غازی کا علم، تب کہیں اس کو اٹھانا یہ ہے غازی کا علم۔ ورنہ کفار سے جب جنگ میں ٹکراؤ گے تم بھی میدان میں علم چھوڑ کے بھاگ آؤ گے۔ تو مولا کائنات علیہ السلام کا معاملہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب السلام کے ہاتھ پہ بیعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک ہمیں پہنچا رہی ہے۔ اچھا، ابن عباس کا ایک خوبصورت مکالمہ ہے۔ ابن عباس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو بیٹھ کر بعض جماعت نعوذ باللہ من ذالک مولا علی پر سب و شتم کر رہے ہیں۔ یہ دہائیوں تک ہوتا رہا ہے، ہاں 90 سال تک بعض لوگوں میں لکھا ہوا ہے 90 ایئرز تک ممبر و محراب سے علی جی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سب و شتم ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ جو سب و شتم کرنے والے تھے، اگر ممبر محراب سے ہو رہا ہے یعنی جمعے کے خطبے میں ہو رہا ہے، تو اس وقت اگر کوئی جمعے کا خطبہ دے رہا ہے تو وہی راوی بھی ہے، وہی محدث بھی ہے۔ اب آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم ایسوں پر اعتماد کریں حدیث لینے کے لیے کہ جو جمعے کے خطبے میں علی جی ابن ابی طالب پہ گالی دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سب و شتم کا مطلب اردو میں یہی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ یہ لفظ کہا، اس کے بعد میں نہیں کہوں گا دوبارہ تاکہ بچے سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی انٹینسٹی کتنی ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ الحمد نہ پڑھ لی جائے اس نماز میں، یہ حدیث ہے۔ اس لیے کہ مستحب نماز میں دوسرا سورہ چھوڑ دینے کی اجازت، نافلہ نماز میں آپ فقط سورہ الحمد پڑھیں اور دوسرا سورہ اسکپ کر دیں، جان بوجھ کے آمدن بھی کر سکتے ہیں کام، نافلہ نماز ٹھیک ہے، لیکن واجب نماز میں آپ کو دوسرا سورہ پڑھنا ہے۔ لیکن سورہ الحمد وہ ہے کہ جو نافلہ نماز میں بھی فرض ہے، کوئی نماز سورہ الحمد کے بغیر تصور نہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، اس وقت ایک فقرہ مشہور تھا جمعے کے خطبہ دینے والوں میں اور پبلک میں، جملہ مشہور تھا کہ لا صلاۃ الا بسب علی بن ابی طالب، نماز کو پوری نہیں ہوتی جب تک علی بن ابی طالب پر نعوذ باللہ گالی نہ دے دی جائے۔ یہ فقرہ مشہور تھا اس وقت، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغوں کو پولیوٹ کیا جاتا تھا۔ یہ جو آج ہے نا، جو بچوں کو لے کر آتے ہیں مجلس امام حسین علیہ السلام میں، یہ اس عمل کا رد عمل ہے۔ ہر ایکشن کا کوئی ری ایکشن ہے۔ آج آپ ہم سے کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں ہیں مجلس میں؟ اس لیے کہ جب تم نے بنی امیہ
کی پوری نسل نے اپنے بچوں کے دماغوں کو آلودہ کر دیا بغض علی سے. تو آج مومن وہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں اپنے بچے کو اس لیے لے کر آ رہا ہے تاکہ اس کے دل میں حب علی بن ابی طالب کا وہ بیج بویا جا سکے. سبحان اللہ. شجر سر ہر زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں. چھوٹے چھوٹے غنچے ہیں نا یہ. شجر سب ہر زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. ابن عباس نے دیکھا کہ ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے جو مولا علیہ السلام پر سب و شتم کر رہا ہے. میں تو یہ جملہ ممبر سے اگر ڈائریکٹ کہتا نا تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نے دیکھیں کیسا غلوف کیا ہے. اب ابن عباس نے کہا جو علی کے شاگرد خاص ہیں وہ گزر رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے سے کہ جو مولا علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ابن عباس نے رک کر کہا یہ کیا میں سن رہا ہوں کہ تم اللہ پر سب و شتم کر رہے ہو. کہا نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. روایت یہ آپ کو غلط فہمی, ہم تو علی پہ کر رہے ہیں سمجھ. تو ابن عباس نے کہا یہ میں کیا سن رہا ہوں, کیا تم رسول اللہ پر سب و شتم کر رہے ہو؟ کہا نہیں آپ سمجھے نہیں, ہم تو علی پہ کر رہے ہیں. کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ من سب علی فقط سبنی, جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا, جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا. یہ وہ راستہ ہے, یہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, یہ وہ ایک واحد راستہ ہے جو ہمیں پہنچائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک. ورنہ شیطان کا معاملہ کیا ہے؟ شیطان ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ, اگر میں عام زبان میں کہوں اتنا کیوں بھڑک اٹھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا پرابلم ہے ایک سجدہ نہ کرنے پر؟ پروردگار 6000 سال تک بلکہ لاکھوں سال تک شیطان نے عبادت کی ہے, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ یعنی پرابلم یہ ہے کہ سجدہ تو کر رہا ہے لیکن دل میں انا ہے, بت ہے. یہ خطرناک ہوتا ہے کبھی کبھار. لیکن دل سے واقعاً اگر کوئی کسی کے دل میں ایگو اور ایسی انا ہے تو اس کو نکالنا چاہیے دل سے. یہ اس سے گھر ٹوٹتے ہیں, اس سے تعلقات بگڑتے ہیں, اس سے کسی مومن کی حق تلفی ہوتی ہے. بالخصوص جو کہ مردوں کا مجموعہ میرے سامنے ہے, بالخصوص خاندانی معاملات میں مرد کی شاید زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ولایت عطا کی ہوئی گھر میں, تھوڑا سا ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے. کہ ولایت کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے گھر کی, ولایت کا مطلب رسپانسبلٹی ہے. ہاں رسپانسبلٹی اور ڈکٹیٹرشپ پہ فرق ہوتا ہے. ڈکٹیٹر وہ ہوتا ہے جو کہے گا کہ جو میں نے کہہ دیا چاہے صحیح ہے غلط ہے یہ ہوگا. نہیں, ایسا نہ بنے. یہ اچھا ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی جو بت ہے, میرے اندر بھی ہو سکتا ہے شہرت کا بت ہو. فرض کیجیے میرا بت آپ نہیں جانتے اور آپ کا بت میں نہیں جانتا. جو اندر کا بت ہے نا وہ انسان کو خود توڑنا پڑتا ہے, کوئی باہر سے آ کے نہیں توڑ سکتا. اس لیے کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ اندر کیا بت ہے تو میں کیا توڑوں گا. تو اس لیے اپنا بت انسان کو خود توڑنا اندر سے. کسی کے لیے بت ہے اس کا نام, اس کا بزنس, اس کا کوئی بھی معاملہ ایسا. بت کا مطلب کیا ہے؟ بزنس کرنا بری بات نہیں ہے, آپ حلال سے کمائیے. بت کا مطلب یہ ہے ہر وہ شے کہ جو اللہ کے مقابل پر آ جائے, یہ بت ہے. تب وہ بت ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے ہے تو یہ مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں نے کچھ قرآن بلند کر دیا تھا نیزوں پر, اللہ اکبر کہہ رہے تھے. مجھے بتائیے وہ جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں وہ حق ہے یا وہ فتنہ ہے؟ خالی اپیرنٹ پہ نہیں جائیں, ظاہر پہ نہیں جائیں. آپ کو بابصیرت ہونا چاہیے, آپ کو اندر تک دیکھنا کہ اس کا ظاہر ہے تو باطن کیا ہے پھر اس کا. ہاں اللہ سے کرے دور تو تعلیم میں فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر میں فتنہ, شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر میں فتنہ. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, علی کے دشمن کی زبان پر اگر پولیٹیکلی نعرہ تکبیر بھی آ رہا ہے تو وہ فتنہ ہے, اور علی بن ابی طالب کے دست مبارک میں اگر ذوالفقار بھی ہے تو وہ فتنہ نہیں ہے, وہ رحمت پروردگار ہے, وہ مرضی پروردگار ہے. اس لیے کہ حجت خدا کے ہاتھ میں, فساد فی الارض کو ختم کر رہی ہے. ٹھیک, اب ایک چھوٹی سی بات سنیے گا.
کہ یہ جو میں نے بت کی بات کی، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اہل نہیں ہے۔ ایسی ایک دعا سملر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا ہوئی، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا پروردگار کیا میری نسل میں بھی کوئی امام ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ آپ کی نسل میں جو ظالم ہے نا وہ ہے آپ کی اولاد، لیکن امام نہیں ہے۔ آپ کی اولاد میں فقط وہ امام ہے کہ جو ظالم نہیں ہے۔ ظالم کا مطلب خالی چاقو مار دینے والا نہیں، یہاں پر ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور جو ظالم ہے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کوئی کبھی کسی زمانے میں مشرک رہا ہو، وہ بعد میں اسلام قبول کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہو سکتے ہیں، امام نہیں ہو سکتے۔ امامت کے لیے ایک الگ کوالٹی چاہیے، اس کے لیے ایک الگ فضیلت چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی تھی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35، نوٹ کیجئے گا، جا کے دیکھیے گا۔ کہتے ہیں پروردگار اس مکہ کو شہر امن بنا دے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین، مکہ کو کا شہر امن۔ اور ایک اور دعا کی، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے بچا لے اور میرے بچوں کو، بیٹوں کو، اولادوں کو بچا لے، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بت پرستی نہ کریں۔ سوال، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو جا کر دیکھیے گا اولاد ابراہیم، پورا عرب تو اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہتا تھا، اور پورا عرب بت پرستی میں مبتلا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار میرے بچوں میں بت پرستی نہ آئے، تو پورا عرب کیسے بت پرستی کر رہا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ بچے ہیں، اہل نہیں ہیں، سارے بچے اہل نہیں ہیں۔ عربوں کی بت پرستی جو ہے نا ایک پورا ٹاپک ہے پڑھنے والا، ایک بڑا فیسینیٹنگ ٹاپک بھی ہے یہ، کہ وہ کیسے بت بناتے تھے، اس کا مقصد کیا ہوتا تھا۔ عربوں میں حضرت عدنان تک جو جنریشن پہنچی اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت عدنان کے بعد عدنان کے 4 پوتے تھے، ربیعہ، مضر، ایاد اور انار۔ ایاد الف یاد الف دال۔ انار کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ایاد کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی اولاد کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں جا کے سیٹل ہو گئی۔ جتنے حجاز میں، جو اس کو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں، وہاں پر جو کوئی تھا وہ یا ربیعہ کی اولاد میں سے تھا یا مضر کی اولاد میں سے تھا۔ ان میں سے ہر ایک پھر الگ سب قبیلے تھے، سینکڑوں قبیلے، اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا ایک۔ اچھا، سب سے پہلے عامر بن لہی بن حارثہ، اس نے سب سے بڑا بت حبل بنایا، اور حبل بنا کے رکھا اس نے، اور کہتا تھا اعلیٰ حبل، بلندی ہو حبل کے لیے۔ اور اس نے سارے قبیلوں سے کہا، اس لیے کہ ہر قبیلے کا سردار وہ پرستش کرواتا تھا اپنے قبیلے کو اپنے بت کی۔ تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو تم اپنے اپنے بتوں کو تو پوجو، لیکن یہ سب سے بڑا بت ہے، اس پر اتحاد کرو۔ تو اس نے عربوں کا اتحاد قائم کیا بت پرستی پر۔ یہ بھی ذرا غور کیجیے گا، اتحاد، ہر اتحاد اچھا نہیں ہوتا، وہ دیکھنا ہے کہ آپ کس خاطر اتحاد ہو رہا ہے، کس سبب سے اتحاد ہو رہا ہے۔ تو وہ بت پرستی کو نے کہا کہ بھائی یہ سارے ہم سب متحد ہوں گے حبل کے نام پر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسی نے ایک نائلہ بت بنایا، نائلہ دیوی تھی، فیمیل بت، وہ زمزم کے پاس نے رکھا، جوان عورت کی صورت میں۔ ایک اصاف تھا، پھر یعوق شیر کی طرح تھا، یغوث گھوڑے کی طرح تھا، ود ایک جوان کی طرح تھا، پھر نصر ایک اور دیوی تھی۔ اس طرح کے بت الگ الگ قبیلوں کے بنتے گئے۔ اس طرح سے پھر ہر قبیلے نے کہا کہ ہمارا ایک پیچ اپ ہونا چاہیے کسی اور قبیلے کے ساتھ۔ تو اوس و خزرج وہ پوچھتے تھے عزا کو، اور قریش اور کنانا پوچھتے تھے منات کو، اور بنو ثقیف پوچھتے تھے لات کو۔ اس طرح سے ہر ایک کا اپنا 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 بت تھا پورا، اور جن کے پاس جگہ نہیں بچی تھی کہ وہ خانہ کعبہ میں بت رکھ سکیں، میں آپ کو ایک خاص نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، بہت غور کیجیے گا۔ جن کے پاس جگہ نہیں بچی تھی کہ خانہ کعبہ میں بت رکھ سکیں، انہوں نے بت بنانے والوں سے یہ کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے سائز کے بت بناؤ، ہماری آستینوں میں ہوں۔ ہماری آستینوں میں ہوں، تو تاکہ بس ہم اسے جلدی سے نکال کر، اقبال نے ویسے ہی تھوڑی کہا تھا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ۔
یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو جیسے ابراہیم بت شکن ہے نا، ویسے حسین ابن علی السلام علیہ کا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم نے ظاہری بتوں کو توڑا ہے اور حسین نے چھپے ہوئے بتوں کو، جو باطنی بت ہے نا اندر، اسے توڑا ہے حسین ابن علی نے۔ حسین باطنی بتوں کا بت شکن ہے۔ اسی خاطر ہے کہ وہ جو بت پرستش کرتے تھے ان کے لیے بھی تھا زمانہ جاہلیت، اور اگر کوئی حسین کو نہ مانے، حضور نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین جاہلیت سے نکال کر علم کی طرف لانے والے لوگوں کو۔ ہاں سبحان اللہ۔ مجھے علامہ رشید ترابی صاحب کا اسی بحر پر شاید یہی وجہ تھی کہ اقبال نے جو شاید ادھوری بات لکھی تھی، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم ازا لا الہ الا اللہ، تو اس کو کمپلیٹ کیا علامہ رشید ترابی صاحب نے کہ رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر، رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے وہم و گما، فقط ہے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ حضرت علامہ رشید راضی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن کدھر ہے کہکشاں لا الہ الا اللہ۔ اور خدا کی راہ میں کٹتی ہے یوں شب ہجرت، نفس نفس پہ جنا لا الہ الا اللہ۔ علی ایک ایک سانس میں جنت خرید رہے تھے، سبحان اللہ۔ حسین ابن علی۔ اچھا اب یہ جو سارے بت ہیں، مجھے ایمان سے بتائیے گا، آپ کو ہر قبیلے کا بت ملے گا اس کے نام کے ساتھ، اس کی شکل کے ساتھ۔ میں ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا اگر کوئی میرا مسلمان بھائی یہ بتلا دے کہ ابو طالب کے یہاں پر کون سا بت تھا۔ میں ممبر بنانا چھوڑ دوں گا، مجھے بتلائیے کہ اگر ابو طالب السلام کے خانوادے میں کوئی بت تھا، اگر نہیں تھا تو مانو کہ جب پورا عرب بت پرست تھا وہاں فقط علی کا باپ وہ تھا کہ جو موحد بھی تھا، اس لیے کہ بت شکن کا باپ تھا۔ اس لیے آپ کو حضرت ابو طالب السلام کے خانوادے کا کوئی بت نہیں ملے گا۔ اور اسی لیے اسی خاطر ہے کہ دعوت ذو العشیرہ اللہ کا پیغام ہے نا، اللہ کا پیغام پہلا وہ اللہ کے گھر میں اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے گھر میں اناؤنسمنٹ نہیں ہے، ابو طالب کے گھر میں اناؤنسمنٹ ہے۔ اس لیے کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اللہ کیا کسی بت پرست نعوذ باللہ اسے اپنا رسول دے گا پالنے کے لیے؟ اس لیے رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اور جب حضرت ابو طالب نے پالا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان بھی ادا کیا، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا۔ کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا۔ ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے اور مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے۔ تو یہ پیور وہ سلسلہ ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ جہاں کبھی بھی بت پرستی نہیں رہی۔ اس لیے اس پیور راستے سے جانا ضروری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ آخری اس میں جملہ کہہ رہا ہوں، پھر میں مزید مسائل پر آ رہا ہوں، کل یہیں سے بات شروع کریں گے۔ جانتے ہیں صحیح راستے سے اللہ کے پاس جانا کیوں ضروری ہے؟ ایک ترک کہاوت ہے، ٹرکش، کہ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے نا
تو ایک دن یقین کرنے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا بھی ایک عبادت ہے. اب اس کی تشریح مجھ سے تو نہیں پوچھیے گا یہاں. جو لومڑی سے دین سیکھے گا وہ ایک دن یقین کرے گا کہ مرغی چرانا بھی ایک عبادت ہے. راستہ پیور ہونا چاہیے. جی اس لیے ہے کہ یہ جو مجھے مولا مان رہا ہے وہ مانے اسے. راستہ پیور رکھیں. جب یہ راستہ پیور ہے, شب جمعہ آج ویسے ہی اپنے آپ کو متصل کرنے کی رات ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے, اور واقعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ارحم الراحمین ہے, اہل بیت علیہ السلام ایسے کریم ابن کریم. کسی نے مولا کائنات سے ایک چور پکڑا گیا, اس نے کہا جیسے کبھی کسی کو آپ پکڑتے ہیں نا تو فوراً کہتا ہے یہ پہلی دفعہ ہو گیا, معاف کر دو. اس نے کہا مولا یہ پہلی دفعہ چوری ہو گئی, معاف کر دیں. امام نے کہا اللہ پر جھوٹ نہ مان, اللہ کبھی کسی کو پہلے گناہ پر ذلیل نہیں کیا کرتا. پہلے سبحان اللہ. آج واقعاً اپنے آپ کو جوڑنے کی رات ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ پروردگار میں غلطی پہ غلطی کرتا گیا, خطا پہ خطا کرتا گیا, تو مجھے بلاتا گیا یہاں پر. الہی کم من قبیح سترت وکم من فاتح من البلاء اقلت وکم من اعثار وقیت وکم من مکروہ دفعت وکم من ثناء جمیل لست اہلا له نشرت. دعائے کو میں پروردگار کتنی برائیوں کو تو نے میری چھپا کے رکھا ہے, کتنی بلاؤں کو ٹال دیا, کتنی مصیبتوں کو دور کیا, میری کتنی تعریفیں ایسی جن کا میں مستحق نہیں تھا تو نے لوگوں میں مشہور کی. سبحان اللہ. آپ ایسے گھرانے کے ماننے والے ہیں کہ جہاں سے آپ کو وہ موضع الرحمہ ہے, معدن الرحمہ ہے, وہاں سے وہ دعائیں اور وہ آداب ہمیں ملے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے, باقی اس سے محروم ہے. یقین فرمائیے ہم دعائے کمیل جیسا خزانہ ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے کیا؟ دعا عرفہ جیسا خزانہ ہے کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو آداب بیان کیے گئے, تعقیبات نماز کے آداب, تسبیح بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ, نماز جعفر طیار, تسبیح بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ. امام صادق اسلام نے فرمایا ہے کہ 1000 نفل نمازوں سے اور رکعتوں سے افضل ہے ایک تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا کی. اور میں نے ایک بزرگ عالم سے سنا تھا کہ امام جعفر صادق اسلام ہماری نمازوں کے لیے نہیں کہہ رہے, امام کہہ رہے ہیں میری 1000 نمازوں سے افضل ہے میری دادی فاطمہ الزہرا کی ایک تسبیح. تو اس لیے یہ سارے تحفے ملے ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات اور ضرورت اس بات کی ہے کہ نفس پاک ہو کہ یہ سارے تحفے ہم پر اثر کر سکیں. مثال ایک دفعہ میں بہت پہلے دے چکا ہوں کہ جب بار بار کنویں سے پانی نکالا جائے, کنویں کا پانی صاف نہ ہو, تو سوال یہ ہے کہ کنویں سے کتا بھی نکالا یا نہیں نکالا ہے. ہاں, ایک کتا کنویں میں گر گیا تو کسی نے کہا 10 ڈول نکال لو تو کافی ہے, پانی صاف ہو جائے گا. اچھا پانی تھوڑی دیر کے لیے صاف ہوا پھر گندا ہو گیا, کہ 10 ڈول سے کام نہیں چلے گا, 100 ڈول نکالو. 100 ڈول نکالے پھر بھی کچھ دیر کے لیے پانی صاف پھر گندا. تو ایک حکیم صاحب گزر رہے تو انہوں نے کہا تو پانی تو نکال رہے ہو, پہلے دیکھو کتا بھی نکالا اندر سے یا نہیں نکالا. تو اندر سے یہ جو رجس ہے, نجاست ہے, حسد ہے, تکبر ہے, یہ سب ایگو ہے, قطع رحمی ہے, یہ سب نجاستیں نکلی ہیں. تو پھر ذکر امام حسین علیہ السلام کی تاثیر ہے یہاں, پھر قلب میں تاثیر. شب جمعہ ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی رات ہے. ابھی میں کچھ احادیث دیکھ کر آ رہا ہوں. شب جمعہ اللہ انبیاء کو, اوصیاء کو, ملائکہ کو بھیجتا ہے حسین ابن علی کی زیارت پر. امام نے فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی نبی ایسا نہیں کہ جو تڑپتا ہو کہ پروردگار تو مجھے اذن دے کہ میں جاؤں حسین کی زیارت پر. سب سے بڑھ کر حسین کی ماں فاطمہ الزہرا وہاں پر حاضر ہوتی ہیں. تحضر عند قبر ابنہا, وہ خود اپنے بیٹے کی قبر پر حاضر ہوتی ہیں. وتستغفر لزوارہ, اور وہ اپنے حسین کے زائرین کے لیے استغفار کرتی ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا استغفار کرتی ہیں حسین کے زائرین کے لیے. یا اللہ, ایک مرتبہ یہ کہ ہم معافی مانگے اپنے گناہوں کی, ایک مرتبہ یہ کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا پروردگار یہ میرے حسین کا چونکہ ظاہر ہے تو میں معافی مانگ رہی ہوں اس کے لیے کہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے, میں مغفرت طلب کر رہی ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس لیے یہ شب جمعہ, وہ بھی عشر امام حسین علیہ السلام میں شب جمعہ نصیب ہو جائے. عزیزان گرامی, یہ اپنے آپ کو بدلنے والی رات ہے. اور آج اس فرش عزا پر میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, میں نے کہا ہر ایک اپنے آپ کے بت کو خود جانتا ہے. بات یہیں پر کنکلوڈ ہو رہی ہے. اگر ہم ایک وعدہ کر سکیں, ہر ایک اپنے اپنے طور پر, کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اپنے اپنے دل میں, کہ ایک بری عادت ہے
میری فلاں کوئی بھی عادت، میں آج شب جمعہ جب اس فرش سے اٹھوں گا تو امام حسین کی خاطر اس بری عادت کو چھوڑ کر اٹھوں گا، یہ نیت کر کے میں اٹھ رہا ہوں۔ ایک کسی کی بد نظری بری عادت ہے، کسی کا غصہ بری عادت ہے، کسی کے زبان پر سب و شتم گالی بری عادت ہے، جس کی جو بری عادت ہے، ایک کوئی اپنی عادت کو جو نجاست اندر سے وہ نکال کے اٹھے۔ یاد شب جمعہ کا پیغام ہو گیا۔ آپ میں سے کوئی نعرہ حیدری کہہ دے، میں چاہتا یہ ہوں کہ امام علی علیہ السلام کے نعرے سے اس بات کو ہم اختتام کریں تاکہ وعدہ پورا ہو، پکا ہو۔ کیا حسین کربلا پہنچ گئے، 2 محرم الحرام کو پہنچے، اور ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام نے سواری کے 7 جانور بدلے۔ دیکھیں رونے کے لیے آتے ہیں آپ عشرہ محرم میں، شب جمعہ کو بالخصوص۔ کوئی اگر میں کہتا ہوں صلوات پڑھنے میں بھی بخل کر دے، نہیں کرنا چاہیے ویسے، کوئی یا علی کہنے میں بخل کر دے آہستہ کر، لیکن رونے میں نہیں کرنا چاہیے بخل انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اگر رونے میں بھی بخل کیا تو پھر فرش اعلیٰ بنانے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ منتظر ہیں، وہ ہمارے فضائل سننے کے لیے یہاں پر نہیں آئی ہوتی، یہاں پر وہ آتی ہیں کہ کس کی آنکھوں میں آنسو ہیں میرے حسین کے نام پر، کس کی صدا بلند ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر، وہ اس لیے تشریف لاتی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں تشریف فرمائے۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ یقیناً اجر عطا فرمائیں گی۔ جب حسین پہنچے نا، 7 سواری کے جانور بدل لیے، امام نے بدل لیے، آگے نہیں بڑھتا۔ امام خود عالم الغیب ہے، اللہ کے اذن سے جانتے ہیں، لیکن آس پاس لوگوں کو بتلانا ہے نا، کیسے قبیلے کو لے آؤ کسی جو یہاں رہتا ہو، بنی اسد کا قبیلہ آیا، کیا دیکھو اس جگہ کا نام کیا ہے بتلاؤ گے مجھے؟ انہوں نے کہا کہ اسے شط الفرات کہتے ہیں۔ کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کیا غازریہ بھی کہتے ہیں؟ کیا کوئی اور نام بھی ہے کیا اس کا؟ تو ایک بہت بوڑھا انسان آیا، اس نے آ کے کہا کہ میں نے اپنے بھی بوڑھوں بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے کہا ہذا ارض کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے، ہاں ہونا وحد تو رحال لینا، یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں، تو مصفے کو جمع لینا، یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے۔ بس ابھی قیام کا ارادہ کیا تھا کہ بی بی فضا آئیں اور آگے کہا کہ شہزادی زینب نے آپ کو یاد فرمایا۔ امام اپنی خواہر کے قریب پہنچے، فرمایا بہن آپ نے یاد فرمایا؟ کہ بھیا یہ کہاں قیام کا ارادہ کر لیا؟ اس لیے کہ کسی بیوی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ کہ زینب یہ کسی اور کی نہیں، ہماری ماں فاطمہ الزہرا کی آواز ہے۔ حسین مدینہ سے چلے ہیں، فاطمہ کی روح ساتھ ساتھ چلی ہے۔ کیا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، شب جمعہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد بنی اسد والوں سے زمین خریدی، انہی کو ہبا کی، تحفے میں دی۔ کہ مولا آپ زمین کیوں خریدنا؟ آپ ہمارے مہمان ہیں، نواز رسول ہیں آپ۔ کہا نہیں، مجھے چند دنوں کے لیے یہاں نہیں رکنا، مجھے قیامت تک کے لیے یہیں قیام کرنا ہے۔ زمین خریدی اور اس کے بعد تحفے میں دے دی، لیکن تحفے میں ایک ساتھ میں شرط رکھی امام نے کہ دیکھو اگر میرا کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے نا، کتنے زائرین مجھے داہنے بہانے نظر آ رہے ہیں، آپ کا کیا مقام ہے عزیزوں؟ حسین نے کربلا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جسے یاد کیا ہے، حسین نے سب سے پہلے جسے یاد کیا ہے وہ اپنا زائر ہے۔ فرمایا کہ میرا زائر یہاں پر آئے تو اسے میری قبر کا نشان بتانا۔ آج تو آپ کو دور سے گنبد نظر آتا ہے نا، اس زمانے میں حسین کا گنبد نہیں تھا، کوئی لوگ ڈھونڈتے تھے کہ قبر حسین کہاں پر ہے، تو کوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تو اسے بتانا فاطمہ کا نام یہاں مارا گیا۔ اسے 3 دن تک کھانا کھلانا، 3 دن تک پانی پلانا۔ یہ جو 40 پر نام امام حسین کے صدقے میں موقف لگتے ہیں نجف سے کربلا، کوئی ظاہر پیاسا نہیں رہتا، کوئی ظاہر بھوکا نہیں رہتا، یہ امام حسین کی وصیت کا صدقہ ہے۔ امام نے کہا تھا میرے ظاہر کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، پانی کا اہتمام کرنا۔ وہ حسین جو خود 3 دن کے پیاسے رہنے والے تھے، وہ کہتے تھے میرا ظاہر کوئی پیاسا نہ رہنے پائے۔ میں نے کربلا میں مجلس پڑھتے ہوئے جملہ کہا تھا، بڑی دقت ہوئی تھی، آپ تک بھی یہاں پہنچاتا ہوں۔ میں نے پہلے تو یہ پوچھا کہ دیکھیں کوئی پیاسا تو نظر نہیں آ رہا، ہاں یہاں کوئی ظاہر پیاسا نہیں ہے۔ اچھا یہاں کوئی مستور بے رضا تو نظر نہیں آ رہے؟ یہی کربلا تھا کہ کربلا میں زینب کی چادر، حسین کی بہنوں کی چادر چھین لی گئی تھی۔ وہاں کربلا میں آپ کو ظاہر نظر آئیں گے، پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، کوئی ظاہروں کو تماچے مارنے والا تو نہیں ہے۔ اسی کربلا کے وطن میں حسین کی 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے
بعد مردوں سے کہا کہ دیکھو تم ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، ایک اور وصیت ہے، اس لیے کہ یزیدی فوج چلی جائے گی، ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے، تم یہ وعدہ کرو کہ لاشوں کو دفناؤ گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے لاشوں کو دفنائیں گے۔ اس کے بعد کہا نہیں اپنی عورتوں کو بھیجو۔ اب عورتیں چادریں اوڑھ کر آئیں کہ مولا ہم بھی اس قابل ہیں کہ آپ کی نصرت کر سکیں۔ کہ دیکھو شاید تمہارے مرد ڈر جائیں تو میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں۔ اگر تمہارے مرد ڈر جائیں اور لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ بچوں کو دیکھ کر امام نے کہا دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں، میں چھوٹے علی اصغر کا باپ ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں میں ڈال دینا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ صدائیں اور بلند ہو رہی ہیں، نام امام حسین کا یہی صدقہ ہے، اور صدا بلند ہونی چاہیے۔ شب جمعہ کربلا مولا تک ہماری یہ روح پہنچے۔ جب 11 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ وعدہ پورا کرنا تھا نا، میں اس روایت کو مکمل کر لوں۔ بنی اسد کا قبیلہ آیا، اس نے کہا امام سے وعدہ کیا تھا، اب لاشوں کو دفن کیسے کریں؟ پہچان نہیں ہو پا رہی لاشوں کی، اس لیے کہ لاش کی پہچان سر کے ذریعے ہوتی ہے، وہ تو کسی لاش پر تھا نہیں، کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کیے گئے۔ 11 محرم کی روایت ہے عزیزوں، یہ روایت میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، فقط تخیل نہیں ہے۔ ابن زیاد نہیں، عمر سعد نے یہ کہا تھا کہ جاؤ شہیدوں کے جو لاشیں ہیں نا، میں شہید کہہ رہا ہوں، یعنی جتنے لاشیں پڑے ان کے سر لے آؤ۔ مجھے معاف فرمائیے گا، روایت میں جملہ ہے کہ یزیدی بھوکے کتوں کی طرح لاشوں پہ ٹوٹ پڑے، جس کے ہاتھ میں جو لاشا آیا اس نے وہ سر کاٹ لیا۔ اور تھوڑی دیر بعد عمر سعد کے خیمے کے سامنے سروں کا انبار کھڑا ہو گیا، تو عمر سعد نے کہا کہ سروں کو تراش خراش کر سیدھا کرو، سیدھا سیدھا کرو اسے۔ شہزادی زینب دیکھ رہی تھی، بیوی ام کلثوم دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، کیا قیامت ہے، کیا قیامت ہے۔ وہ یہ سروں کو کاٹ کر لے گئے، اب شہیدوں کے لاشیں بے سر پڑے ہوئے ہیں۔ بنی اسد کا قبیلہ آ کے دیکھتا ہے کہ لاشوں کی پہچان نہیں ہے، کون سا لاشا کس شہید کا ہے۔ تو سرکار نے کہا ایسا کرو، ایک گنج شہیداں اجتماعی قبر تیار کرو، سارے شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کرتے ہیں بے نام و نشان۔ خدا کو کربلا لے کر جائے، آج بھی حسین کے پائیں کی سیدھی جانب گنج شہیداں موجود ہے۔ ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی۔ بھائی امام کا لاشا تو صرف امام ہی دفنا سکتے ہیں نا، لہٰذا یہاں پر معجزہ دکھلایا گیا۔ امام آئے اور آ کر کہتے ہیں دیکھو میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کہ شہید کا لاشا ہے، دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے، یہ عابس بن شبیب شاکری کا لاشا ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹانگوں تلے باندھا ہوا ہے، یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے۔ زبان حال پڑھ رہا ہوں یہاں پر کہ جو زندہ تھا دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے۔ پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل موجود ہے، یہ میرے کڑیل جوان بھائی علی اکبر کا لاشا ہے، بالکل اختلاف پر آ گیا، جس کے دل میں جتنا تھا میں یا حسین کہتے ہوئے اٹھا گیا، آخر میں ایک لاشا رہ گیا تھا، آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ سید سجاد بیٹھ گئے، کہتے تھے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ سجاد نے حسین کے لاشے کو اٹھایا۔ جو دفن کر چکے ہیں میت کو وہ جانتے ہیں حکم شرعی ہے کہ چہرے کو قبلے کی طرف کر دو۔ سجاد نے کہا ہوگا بابا آپ کی لاش پر سر موجود نہیں ہے بابا، میں کیسے قبلہ رخ کروں؟ سجاد نے اپنے ہونٹوں کو حسین کی گلی بھگا کر رکھا، انگشت شہادت سے حسین کی قبر پر جملہ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلہ ارشانہ، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے دو نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا۔ حسین کا لاشا بھی دفن ہو گیا۔ اب بنی اسد والے اٹھے، انہوں نے کہا کہ مولا سارے لاشیں دفن ہو گئے، اب ہم جا رہے ہیں۔ کہنے بھی ایک لاشا باقی رہ گیا۔ ہاں سلام ہے ان کو جو پہچان گئے کہ کون سا لاشا بھی باقی ہے۔ کہ چلو میرے ساتھ قرآن کے کنارے، میرا چچا اب عمر بن